رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المسدد ونبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو قوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد۔ برادران عزیز، پیغمبر خدا مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کا مجمع ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت روتی ہوئی پیغمبر کی خدمت میں آتی ہے اور پیغمبر سے یہ کہتی ہے کہ پیغمبر خدا، میری بیٹی کو بچہ ہوا ہے لیکن وہ فلج ہے، کافی سالوں کے بعد اس کے یہاں ولادت ہوئی ہے، لیکن خدا نے جو بچہ عطا کیا ہے وہ معذور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں تاکہ خدا سے دعا کیجئے کہ خدا ہمارے اس بچے کے اس مرض کو دور کر دے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس کو شفا مل جائے تو مجھ پر اور میری آل پہ صلوات بھیجو۔ وہ مومنہ کہتی ہے میں مسجد سے جب چلی اپنے گھر کی طرف تو اثناء راہ میں صلوات پڑھتی جا رہی تھی۔ کہتی جب گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہ بچہ شفا پا چکا تھا۔ میں نے ظاہراً دوسرے محرم کی مجلس میں عزاداری کی اہمیت اور اس کو عمل کرنے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا تھا جو شاید میں صحیح سے نہ سمجھا سکا، اپنی غلطی سمجھتا ہوں شاید، یا لوگ سمجھ نہیں پائے، تو مجھ سے کہا گیا کہ اس کی تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ وہ واقعہ یہ تھا جو میں نے بیان کیا تھا، بہت ہی بریف میں بتاتا ہوں کہ ایک مومنہ جو ہر سال عزاداری کرتی تھی، ایک سال اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ ہمارے بچے کو غلام کے طور پر بازار میں بیچ دو، جاؤ ہمارے بچے کو
غلام کے طور پر بازار میں بیچ دو اور اس سے جو پیسہ ملے گا. اور اس بات پہ اپنے بچے کو بھی اس نے راضی کیا. اس بات کے لیے اس نے جب اپنے بچے سے یہ کہا کہ بیٹا ہماری خواہش ہے کیا تم پوری کرو گے؟ تو نوجوان بیٹا تھا، اس نے کہا کہ اے میری ماں، اگر میں آپ کی خواہش پورا نہ کر سکوں تو میری جوانی پہ لعنت. واقعاً اگر بچے اپنے والدین کی خواہشوں کو پورا نہ کر پائیں تو ان کا اس دنیا میں آنا بیکار ہے. تو بچہ کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے، ابھی 16-17 سال کا جوان ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی والدہ سے کہ اگر میں آپ کی خواہش کو پورا نہ کر پاؤں تو میری اس جوانی پر لعنت ہو. تو اس کی والدہ کہتی کہ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ کل تم کو غلام بنا کر بازار میں بیچیں اور جو اس سے پیسے آئیں اس سے فرش اعضاء امام حسین بچھا سکے. تو وہ شخص دوسرے دن اپنے اس بیٹے کو غلاموں کے بازار میں لے کر جاتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے فرش اعضاء امام حسین بچھائی جاتی ہے. لیکن وہ بچہ، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ رات میں جب گھر پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جب ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ جوان موجود ہے. تو اپنے بیٹے کو اس نے ڈانٹنا شروع کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اپنے مالک سے چھپ کے چلا آیا ہے؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ جب ہمارے والد ہم کو بیچ کر ایک سوار کے ساتھ چلے تھے تو جب وہ سوار مجھ کو لے کر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور میں پریشان ہوں. تو میں نے اس سوار نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اتنا پریشان کیوں ہو، آج تک کیا کسی کے گھر میں تم نے کام نہیں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم اس طریقے کے تھے، ہمارے گھر والے ایسے تھے، میرے والدہ نے اس وجہ سے یہ کام کیا. تو وہ سوار کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں. کہنے لگا اگر میں اپنے گھر جاؤں گا تو میری والدہ اور میرے والد مجھ پر ناراض ہوں گے. تو وہ گھڑ سوار کہتا ہے کہ جب تمہاری والد اور تمہاری والدہ اس بات پہ ناراض ہوں کہ تم چلے آئے ہو تو ان سے یہ کہہ دینا کہ جس کی عزاداری کے لیے تم نے مجھ کو بیچا تھا وہی ہم کو واپس کر کے گیا ہے. تو عزیزان گرامی، پرانے زمانے میں، رسول خدا کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو وہاں سے لوگ اسیر کر کے لائے جاتے تھے اور ان کو غلام کے طور پر بیچا جاتا تھا. آج کے دور میں بھی یہ حکم ہے، لیکن اس وقت یہ حکم آئے گا کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور امام جنگ کریں گے اور جنگ کر کے پھر دشمن کی طرف سے جو لوگ اسیر ہو کر لائے جائیں گے وہ بھی غلام کے طور پہ بیچے جائیں گے. لیکن ابھی امام اس دنیا میں نہیں ہے ظاہرہ. یہ داستان امام حسین کے زمانے میں بھی تھی، غلام آتے تھے، امام سجاد کے زمانے میں بھی تھی، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھی. جتنے ائمہ آئے ہیں ان کے زمانے میں غلاموں کا سلسلہ چلتا رہا ہے. تو جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ غلام اس زمانے کے ہوتے تھے، آج کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن غلام کا سلسلہ اسلام میں ابھی بھی ہے. لیکن غلام اس وقت آپ لا سکتے ہیں جب دشمن کے ہاں سے آپ حملہ کیا جائے اور امام برحق اس حملے کا حکم دے یا امام برحق اس حکم سے راضی ہو یا امام برحق کے حکم سے وہ حملہ کیا جائے دشمن کی طرف اور وہاں سے جو لوگ اسیر ہو کر آئیں جنگ میں ان کو ابھی بھی بیچا جا سکتا ہے اور خریدا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ تھا جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ بیان کر دیجئے گا. بہرحال اگر میری جو تقریریں تھیں ان سے اس کے سلسلے میں کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو عزیزان گرامی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس نے پڑھا ہے اس سے پہلے سوال کیجئے. جس نے پڑھا ہے پہلے اس سے جا کے پوچھئے. اگر اس کے جواب سے آپ مطمئن نہیں ہوئے یا جسٹیفائی نہیں ہوئے تو جائیے اس چیز کے بارے میں تحقیق کیجئے. خود بھی تو زحمت کیجئے. آپ خود بھی تو زحمت کیجئے کہ آپ نے جو مولانا نے پڑھا تھا مولانا کے جواب سے یا مولانا کے اس مسئلے سے ہم قانع نہیں ہوئے تو ہم جا کے پھر ایسے لوگوں کے درمیان چیمی گوئیاں کر رہے ہیں جو ہماری طرح ہیں. بھائی ان کو بھی تو علم نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں سے مسئلے کو مطرح کر رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں جن کو خود اس بارے میں زیادہ نہیں پتا. آپ ایسے شخص سے اس مسئلے کو پوچھئے جو اس مسئلے کو جانتا ہو.
یا اگر آپ کو ایسا شخص نہیں ملتا ہے تو الحمدللہ آج کل کی دنیا بہت ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، ہر چیز کا جواب آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گا، ہر چیز کا جواب۔ آپ کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننا چاہیں تو اس کا جواب آپ کو ملے گا، تو آپ جا کے خود بھی اس بارے میں تحقیق کیجئے۔ یہ جو آپ تحقیق کر رہے ہیں نا، اس کے لیے خداوند عالم اس تحقیق کو آپ کے عمل صالح میں لکھے گا۔ اور محمد والے محمد صلوات لیکن اگر یہی چیز اب اگر جا کر آپ کر رہے ہیں کہ مولانا کے پیچھے کی مولانا نے کیا پڑھ دیا، ہم تو 20 سال سے یہ سب سنتے چلے آ رہے تھے، آج مولانا کو کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ سنا تھا۔ عزیزان گرامی، اس کا یہ بات نہیں کہ اگر مولانا نے کچھ پڑھا ہے نئی چیز تو یہ غلط ہے، کیا آپ کا علم کامل ہے؟ بھائی غلط آپ اسی وقت اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس خود اتنا علم ہو، یا ہم کسی کو غلط اسی وقت ثابت کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ ہم سمجھ لیں کہ نہیں یہ تو تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم صریحاً یہ کہتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی مولانا مجلس پڑھنے آئے اگر اس کی کوئی بات، یہ ایک چھوٹے بھائی کے حساب سے میری طرف سے نصیحت ہے آپ لوگوں کو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی مجلس پڑھنے آئے یا جس کی بھی مجلس میں جہاں جائیے، اگر اس نے کوئی نئی بات پڑھی ہے جس سے آپ جسٹیفائی نہیں ہے، جو آپ کے لیے نئی ہے، تو یا تو اس مولانا سے خود پوچھئے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ معمولاً لوگ مجلس میں آتے ہیں اور مجلس سنی اور چلے گئے، جو مسائل ان کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ مسائل اس مولانا سے مطرح نہیں کرتے ہیں کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیوں ہمارا آپ نے ایسا پڑھا تھا، آج تک ہم نے نہیں سنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں، بہرحال ہر آدمی کی لائف بزی ہے، تو کم سے کم جا کر اس بارے میں خود تحقیق تو کیجئے۔ لیکن اگر آپ پیٹھ پیچھے جا کے مولانا کے برائیاں کریں گے یا اس مسئلے کے بارے میں چیمی گوئیاں کریں گے کہ مولانا نے ایسا کیوں پڑھ دیا، تو یہ چیز آپ کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ میں تو اس بات سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ کوئی جا کر میری برائی کرے، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں، کیوں؟ یہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ خداوند عالم جب کسی کی کوئی برائی کرتا ہے تو خداوند عالم برائی کرنے والا کے جتنے بھی اچھے اور قبول اعمال ہوتے ہیں، اچھے اور قبول اعمال، وہ جس کی برائی کی جا رہی ہے آٹومیٹک اس کے حساب میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، آٹومیٹک اس کے حساب میں ٹرانسفر ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے کہا کہ مولا میں فلاں شخص کے پاس گیا تھا، وہ آپ کی بہت برائیاں کر رہا تھا۔ امام نے ایک دسترخوان نکالا، ایک تھالی میں رکھا اور اس میں کچھ مال دنیا رکھا اور کہا لے جا کر اس شخص کو دے دینا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے جو ہماری برائی کر رہا ہے اس کو جا کے ہم کو 4 گالیاں سنا کر آ جائیں۔ ہمارا طریقہ تو یہ ہے، اہل بیت کا طریقہ لیکن یہ نہیں تھا۔ اہل بیت کا طریقہ کچھ اور تھا۔ ہم اگر اہل بیت کا ماننے والا اپنے کو کہہ رہے ہیں تو اہل بیت کے طریقوں پہ عمل کریں۔ اہل بیت کا طریقہ کیا؟ مولا نے کہا کہ یہ جو ہے لے جا کر اس کو دے دینا۔ تو جو شخص آیا تو اس نے کہا مولا اس نے آپ کی برائی کی تھی۔ کہا تو نے اس کی برائی کو دیکھا ہے لیکن جو اس کے عمل میرے اکاؤنٹ میں آ گیا وہ تو نہیں دیکھے۔ تو عزیزان گرامی، اگر نہیں پوچھ سکتے ہیں مولانا سے کسی بھی وجہ سے تو آپ خود تحقیق کیجئے۔ پڑھے لکھے ہیں آپ لوگ، مسائل کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں، تو اگر آپ خود اس بارے میں تحقیق کریں گے تو عمل صالح بھی ہوگا اور آپ پھر اس مسئلے پر بہت ہی قاعدے سے آپ کا ایمان اور محکم ہو جائے گا۔ اگر آپ خود تحقیق کریں گے، دیکھیے سننے سے اور خود تحقیق کرنے میں بہت فرق ہے۔ جب انسان سنتا ہے تب اس کا ایمان اتنا محکم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب انسان کسی چیز کی تحقیق کر کے خود اس مسئلے کے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے تب انسان کے اندر ایک خود باوری آ جاتی ہے، یعنی اس کا کانفیڈنس لیول اور اونچا ہو جاتا ہے کہ اب کوئی بھی مجھ سے کہے گا میں اس کو کتابوں کے نام بھی گنوا سکتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب والا مجھ سے ابھی اس ٹاپک پہ سوال کر لے تو میں اس کو اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں آتھر کے نام کے ساتھ ہی بتا دوں گا۔ لیکن جب تک آپ نے ممبر سے سنا ہے آپ تو یہ کہیں گے وہ مولانا نے میرے کیا پڑھا تھا۔ مولانا کا بات آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ اپنے مجمع میں بیٹھے ہوں، تب سامنے والا آپ کے مولانا کی بات مان جائے گا۔ لیکن جب آپ ایسے مجمع میں بیٹھے ہوں جو کہ آپ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے آفس ہو، چاہے گھر ہو، چاہے دوست ہو، کہ جہاں آپ کا مجمع نہیں ہے
لیکن آپ کو اپنی بات ثابت کرنا ہے. ثابت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ خود اس بارے میں تحقیق کیجئے. جب آپ تحقیق کریں گے تو اپنے سامنے والے سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ جاؤ، ایڈریس یہ ہے، کتاب کا نام یہ ہے، آتھر یہ ہے، اس کو پڑھو، تمہیں خود پتا چل جائے گا. لیکن ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے دین کے لیے پڑھنے کے لیے؟ ہم تو چاہتے ہیں جو کچھ اس 2 مہینے میں ہم کو جو کچھ گھول کے پلا دیا جائے وہی ہمارے لیے کافی ہے. ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. اسلام کے لیے آپ کو زحمت اٹھانی ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو زحمت اٹھانی. اس لیے کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ہم جب اس کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کو الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اسے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی لڑنے کا دور نہیں ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کا دور ہے. یہ سمجھنے اور سمجھانے کا دور ہے. لڑنے کا دور جو تھا وہ اسلام آ چکا، ختم ہو گیا. لوگ گئے جنگ کر کے چلے اور اسلام وہاں قبول کروایا ہے، لوگوں کو مسلمان بنا دیا. لیکن اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اہل بیت کے طریقوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے حکمت کے ذریعے سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دے گا اور حکمت کی تعلیم دے گا. کتاب کی تعلیم کا دور ختم ہو گیا، اب حکمت کی تعلیم کا دور ہے. یعنی آپ کو حکمت کے ذریعے سے ثابت کرنا ہے، اپنی عقل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا دین اور آپ کا مذہب ہے کیا. نہیں تو فرش ازا پر آ کے اور مولاناؤں کی تقریریں سن کے چلے جانے سے آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہونے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صرف 2 مہینہ آئیں گے، 2 مہینے میں بھی شاید 10 دن آ جائیں. وہ بھی بہت سے لوگ، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف 10 دن کے شیعہ ہوتے ہیں، بہت سے ہوتے ہیں صرف شب عاشور کے شیعہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے دین سے محبت ہے، ائمہ سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کے پیروکار بنے، تو اگر آپ مجلسوں میں نہیں آ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن امام کے راستے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیجیے. خود اپنی تحقیق کیجیے، خود اس موضوع کے اوپر جا کے تحقیق کیجیے، پھر کسی سے کہیے کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے سلسلہ گفتگو کا جو ہمارا چل رہا تھا وہ ایمان اور عمل صالح کی گفتگو تھی. بیچ میں نے ایک دن جناب مقدس اردبیلی کا ایک واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ اس واقعے کو کبھی آپ کو اور سناؤں گا، ان کی حالات کی زندگی کے بارے میں. کیونکہ بہرحال ممبر سے کہا تھا تو سنانا میرے اوپر لازم ہے. میرے کو لوگ کہیں گے مولانا ممبر سے جھوٹ بول کے چلے گئے. پبلک کو تو یہ تلاش رہتی کہ مولانا کی کوئی کمی پکڑ لیں، اچھائیاں نہیں دیکھیں گے. مولا علی کہتے ہیں مولا کا قول، بہرحال مولائی تو سبھی ہیں، نظریے میں ہر ایک کے فرق ہوتا ہے. مولا کا قول ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے اندر بہت ہی نقطے کی بات کر رہے ہوں عزیزان گرامی، اس کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے گھر کے لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. مولا کا قول یہ ہے کہ کوئی شخص میرے سامنے ایسا لایا جائے جس کے اندر 99% برائیاں ہوں اور اس کے اندر 1 صرف اچھائی ہو. 99 برائیاں اور اس کے اندر صرف 1 اچھائی، تو میں اس کی 1 اچھائی کو لے کر اس کی 99 برائیوں کو اچھائی میں تبدیل کر دوں گا. یعنی کیا؟ یعنی تربیت اس طریقے سے. ہمارے کیا تو اگر بچے نے تھوڑا سا کچھ الٹا سیدھا کر دیا ہے تو فوراً ہم لوگ ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، یہ کیا کیا، تمیز نہیں ہے تم کو، ایسا نہیں ہے تم کو، ویسا نہیں ہے تم کو. نہیں، مولا بتا رہے ہیں کہ تربیت کیسے کرو. اگر اس کے اندر صرف 1 ہی اچھائی ہے تو تم اسی اچھائی کو لے کر اس کے ساتھ تربیت کرو کہ بیٹا تمہارے اندر یہ جو اچھائی ہے بہت اچھی ہے. ہمیں دوسروں کے پاس انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو 1 انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہے ہیں، 3 انگلیاں ہمیں خود اشارہ کر رہی ہیں. ہماری یہ 3 انگلیاں ہمیں خود اشارہ کر رہی ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو پہلے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیا اعمال انجام دے رہے ہیں، پھر ہم دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو اس دن بھی کہا تھا نا کہ اگر اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرنی ہے تو وہی شخص لعنت کرے. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا،
ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی، بہت مشہور واقعہ ہے کہ پیغمبر خدا میرا بیٹا کھجور بہت کھاتا ہے، آپ اس کو منع کر دیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو جو ہے کچھ ہو جائے. تو رسول خدا نے کہا کل لے کر آنا اپنے بیٹے کو. دوسرے دن لے کر آئی. رسول خدا نے اس سے کہا کہ بیٹا کھجور کم کھایا کرو. تو اس عورت نے کہا کہ مولا پیغمبر خدا آپ تو کل اس بات کو منع کر سکتے تھے، آج آپ نے کیوں بلایا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کل میں نے خود خرما کھایا تھا، میں نے خود کھایا تھا تو میں منع کیسے کرتا؟ آج میں نے نہیں کھایا تو آج میں منع کرتا. تو بھائی جب ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ہم دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ تم عمل کرو؟ اگر وہی کام ہم کر رہے ہیں جو دشمن اہل بیت نے کیا، مولا کا حق غصب کیا، مولا جھوٹ بولے، لوگوں کا مال کھایا، چوری کی، لوگوں کے اوپر ظلم کیا، یتیموں کا مال کھایا، یہی سب تو کیا نا دشمن اہل بیت نے. یزید کا کام اور کیا تھا؟ یزید نے مولا کا حق غصب کیا نا. ہم بھی کسی کا حق غصب کریں تو ہم بھی یزید کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اگر ہم یزید کی صف میں خود کھڑے ہیں تو ہم لعنت کیسے کریں گے اس کے اوپر؟ لعنت تو وہی شخص کر سکتا ہے نا جس نے وہ کام کیے نہ ہو. اگر ہم خود وہی کام کر رہے ہوں گے تو ہم لعنت کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی، اگر ہمیں، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں مقصد امام حسین کو کامیاب کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجی جائے بے شمار، تو اتنا ہی ہم کو مقصد امام حسین کو اپنے کردار کے ذریعے اور عمل صالح کے ذریعے بلند کرنا پڑے گا. تو جب بلند ہوگا مقصد تو دشمنوں پر آٹومیٹک لعنتیں ہوں گی. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. جو کمزرف لوگ ہوتے ہیں ان کو خود بخود دیکھتے ہیں ہمارا ہم سے ساتھ اوپر ہو گیا، خود وہ کہ احساس کمتری میں شکار ہو کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، مقدس اردبیلی جن کے لیے میں نے اس دن بتایا تھا، جو لوگ نہیں تھے بہرحال ان کو بھی شارٹ میں بتا دوں کہ مقدس اردبیلی ایسے تھے کہ جب وہ وضو کے لیے صبح نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں کہ جا کے وضو کر کے نماز پڑھیں، جب انہوں نے اپنے گھر کے حوض سے پانی نکالا تو لوٹے میں پانی کے بجائے سونا چاندی آ گیا. مقدس اردبیلی نے اس کو واپس اسی حوض میں ڈال دیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پالنے والے مقدس اردبیلی کو وضو کے لیے پانی چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے. تو اس مقام تک آدمی پہنچتا کیسے؟ کون سا عمل صالح یا کس طریقے سے انسان اس مرحلے پر پہنچے؟ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں عزیزان گرامی، یہ ائمہ کے قدموں کی دھول کے برابر بھی لوگ نہیں تھے. یہ ائمہ ان کا خود کا کہنا ہے کہ ہم تو مولا کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. خود جو لوگ ایسے تھے ان کا خود کا کہنا ہے. کسی نے اپنے اوپر پراؤڈ نہیں کیا کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں. ہر شخص یہ جس بھی اس مرحلے پر پہنچا وہ کہتا تھا ہم کچھ نہیں ہیں. شیخ مرتضی انصاری نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ بابا میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. ہر شخص یہ کہتا ہے جب بیٹے سے پوچھو بیٹا کیا ہو، ابا آپ کی طرح بننا چاہتا ہے. اگر باپ سکسیسفل بزنس مین یا سکسیسفل ڈاکٹر یا سکسیسفل جو بھی ہے، بیٹا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو مرتضی انصاری نے کہا عجیب شخص ہے تم، میں نے کوشش کی تھی کہ حضرت علی کی طرح بنے تب میں یہ بن پایا. اگر تو سوچتا ہے کہ میری طرح بنے تو واہ ہو تیرے پر، تو بنے گا کیا؟ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ میں حضرت علی کی طرح بنوں تب میں شیخ مرتضی انصاری بن پایا. تو عزیزان گرامی، یہ لوگ بنے کیسے؟ ان کی نگاہیں وہی تھی کہ ہمارے مولا نے کیا کیا اس دنیا میں آ کے. جنگیں کی عزیزان گرامی، مولا کے فضائل ہم جانتے ہیں. بہت سو کو واصل جہنم کیا. اسلام کو اس دنیا میں پھیلانے کے لیے جنگیں کی، جنگیں کامیاب ہوئی، لوگوں کو الگ الگ طریقے سے شہید کیا اور اسلام کو پھیلایا. لیکن کردار بھی تو تھا، کردار ہمیں پھیلانا ہے. ان کا اہل بیت کا کردار ہم کو پھیلانا ہے لوگوں تک. تو مقدس اردبیلی کہا جاتا ہے کہ اردبیل ایران کا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں جب ان کے بچپنے کا زمانہ تھا 14-15 سال کا، جو آج کل جو لوگ کہتے ہیں بچپنا ہے ابھی، میں نے اس حساب سے کہا بچپنے کا زمانہ تھا. نہیں تو 14-15 سال میں انسان بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نماز واجب ہے 15 سال میں.
تو کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے اسکول سے مدرسے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو ان کے گھر کے راستے میں باغ پڑتی تھی، اور اس کے نیچے سے پرانے زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہوگا جو دیہاتوں میں رہے کہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہوا کر کے جاتی تھی تاکہ کھیتوں میں پانی پہنچ جائے. تو کہنے کہ وہی بنی تھی، تو ایک باغ سے وہ سیب کا باغ تھا، وہاں سے ایک سیب گرتا ہے اس پانی میں، تو میں نے اٹھا لیا اور اس کو ایک بائٹ ہی لیا تھا کہ مجھے یاد آیا یہ تو مالک جس کا، اس سے میں نے تو پوچھا ہی نہیں. میں نے بغیر اجازت کے صرف ایک بائٹ سیب کھایا. کہتے ہیں گیا اس باغ کا دروازہ بنتا، اس کو کھٹکھٹایا، پوچھا بھائی یہ باغ کس کی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میں اس کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں. ہم لوگ ہوتے تو اور پتھر مار کے توڑ لیتے کہ گر جائے اور کھا لیں. لیکن وہ کہتے ہیں بھائی میں اس باغ کے مالک سے ملنے چاہتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ ان باغ سے ایک سیب گرا تھا اور جا رہا تھا، تو میں نے اس کو اٹھا کے ایک ہی بائٹ لیا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو حلال نہیں ہے میرے لیے حلال نہیں ہے. کہا کہ اس کے مالک باغ کا تو نجف میں رہتے ہیں. کہا اردبیل اور کہا نجف، 2,500-3 ہزار کلومیٹر تو ہوئی. اس زمانے میں آج کی طرح جہاز تھوڑی تھے کہ ٹکٹ خریدا اور 1 گھنٹے میں پہنچ گئے. مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا نجف تو میں نے اپنے گھر والوں سے اجازت لی کہ میں نجف جا رہا ہوں، صرف اس پھل کی اجازت لینے کے لیے. کہا جب نجف پہنچے اور اس شخص کے بارے میں پتہ کیا کہ وہ شخص کون ہے، پتہ چلا نجف کے فلاں کوچے میں فلاں گلی میں رہتا ہے. گئے اس کے دروازہ کھٹکھٹایا. جب وہ شخص آیا پوچھا فلاں شخص نے؟ کہا ہاں. کہا کہ میں بھی آپ کے شہر سے آیا ہوں، آپ کے باغ سے ایک سیب گرا تھا، اس سیب کو میں نے ایک بائٹ کھایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیب کو میرے اوپر حلال کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ حلال کر دیں. تو وہ شخص نے تھوڑی دیر سوچا اور رخ کرتا ہے حرم آغا امیر المومنین کا. توجہ کا تعلیم کا نگران لے، عمل صالح دیکھیں کیسے ہوتا ہے. رخ کرتا ہے حرم امیر المومنین کا. کہا کہ مولا کی قسم میں اس وقت تک وہ سیب تمہارے اوپر حلال نہیں کروں گا جب تک تم میری بیٹی سے شادی نہ کرو گے. ہم اور آپ کو دیکھتے کتنا اچھا پر ہے، آئے تھے حلال کروانے کے لیے، یہاں تو شادی بھی ہو رہی ہے. اور اس نے کہا کہ حلال کرنے کے ساتھ ساتھ میں تمہیں وہ باغ بھی دے دوں گا. دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے کام کرے تو اللہ کہاں تک انسان کے ساتھ ہے. کہا جس سیب کو کھا کر تم آئے ہو ایک بائٹ لے کر، جس کی حلالیت طلب کرنے آئے ہو، وہ باغ بھی میں تم کو دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی. تو مقدس اردبیلی سوچتے ہیں کریں تو کیا کریں. کہنے لگا کہ لیکن پہلے سمجھ لو میری بیٹی کیسی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ وہ گنجی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کہیں چل نہیں سکتی، ہاتھ اس کے معذور ہیں. شادی کی خبر سن کے ہر آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن جب ایسی بیوی مل رہی تو آدمی کہے گا کہ اکیلے رہنا ہی اچھا ہے. تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے کچھ دیر سوچا کہ میں کروں تو اب کیا کروں، لیکن حلال بھی کروانا ہے. تو مقدس اردبیلی کہتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا. تو شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے. دن معین ہوا، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد جب مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں اس حجرے میں گیا جہاں پر جس عورت سے میری شادی ہوئی تھی وہ موجود تھی، تو میں کمرے میں جاتا ہوں اور چیخ مار کے باہر آ جاتا ہوں. اب اس کے سسر نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ چیخ مار کر کیوں باہر آ گئے؟ کہا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نے جو علامتیں اپنی بیٹی کے بتائی تھیں وہ شاید کوئی دوسری آ کے اندر بیٹھ گئی ہے، میری بیوی تو نہیں ہے. کیونکہ جو علامتیں آپ نے بتائی تھی کہ میری بیٹی کے بال نہیں ہیں، میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، میری بیٹی جو ہے ہاتھوں سے کو چھو نہیں سکتی، کہیں جا نہیں سکتی، معذور ہے، لیکن جس کو میں اندر دیکھ رہا ہوں وہ تو بہت ہی حسین اور جمیل عورت ہے. وہ شخص کہتا ہے
کہ میں ہمیشہ اس بات کی دعا کرتا تھا کہ جیسی میری بیٹی ہے ویسے ہی مجھ کو داماد ملے، جیسی میری بیٹی ہے ویسے ہی مجھ کو داماد ملے۔ تو کہا کہ آپ نے سب کہا کیوں؟ کہا کہ ہاں، جو میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے اس کے بال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تک کسی نامحرم نے اس کے بال نہیں دیکھے۔ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی تو آج تک اس نے کوئی حرام کلام نہیں کیا ہے۔ کہا میں نے کہا کہ میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی تو آج تک کسی نامحرم کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جب کہا کہ میری بیٹی کوئی چیز چھو نہیں سکتی تو ہاں، میری بیٹی نے کبھی بھی اپنے ہاتھ کسی حرام کی طرف نہیں بڑھائے۔ کہا کہ میری بیٹی چل نہیں سکتی تو میری بیٹی آج تک کسی حرام جگہ پر نہیں گئی ان پیروں سے۔ تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اپنی اس بیٹی کے لیے کیسے داماد ڈھونڈوں گا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم صرف ایک سیب کی حلالت کے لیے اردبیل سے نجف تک آ گئے ہو تو میں سمجھ گیا کہ میرا داماد مجھ کو مل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میرا داماد مجھ کو مل گیا ہے۔ تب میں نے تم سے یہ شرطیں رکھی، تو اب یہ بیٹی بھی تمہاری، اب یہ باغ بھی تمہارا۔ صلوات پڑھیں محمد والے یہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، تب خدا کہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں پالنے والے پانی مانگا تھا، سونا نہیں مانگا۔ جن کے لیے ایک سیب اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس سیب کے لیے حلال کروانے کے لیے ہر چیز اور ہر شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ خدا کے خوف کی وجہ سے کہ میں نے ایک سے ایک بائٹ لیا ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں آپ نہیں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے اس عزاداری میں آنے کا، آیا وہ مقصد ہمارا پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، کل آپ کو جاب پہ بھی جانا ہوگا۔ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب زینب کے مسائل پڑھے جائیں۔ عزیزان گرامی، جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازاروں سے ہوتا ہوا شام کے دربار میں پہنچتا ہے تو یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اسیروں کو جب دربار میں لایا گیا تو منادی ایک ایک کو پہچنوا رہا ہے کہ یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یہ حسین کی بیٹی ام کلثوم ہے، حسین کی بیٹی ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے۔ ایک ایک کو پہچنوایا جا رہا ہے۔ آخر میں وہ کہتا ہے جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ جیسے ہی زینب کا نام یزید سنتا ہے اس نے مڑ کر جناب زینب کی طرف دیکھا، اللہ اکبر۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ زینب سے باتیں کروں، میں چاہتا ہوں کہ زینب سے ہم کلام ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا جناب فضہ کیا کرتی ہیں، جناب زینب کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کہ کون ہے جو میری شہزادی سے ہم کلام ہو، کس میں ہمت جو میری شہزادی سے ہم کلام ہو۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا، یزید کہتا ہے کہ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ غلاموں جاؤ اس ضعیفہ کو زینب سے الگ کرو، جاؤ اور اس ضعیفہ کو زینب سے الگ کرو، میں چاہتا ہوں کہ زینب سے ہم کلام ہوں۔ جیسے ہی جناب فضہ نے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ یزید جس تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے بازوؤں میں دو سیاہ غلام کھڑے ہوئے تھے، دو سیاہ غلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو جناب فضہ نے ان سیاہ غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ حبش کے رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں تم یہ بتاؤ تم اپنی شہزادی کو حبشی پہچانتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنی شہزادی کو پہچانتے ہو؟ تو وہ غلام کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا کہ ہماری شہزادی اپنی شہزادی کے پاس مدینے جا چکی ہے، ہم نے یہ سنا تھا کہ ہماری شہزادی اپنی شہزادی کی خدمت کے لیے مدینے جا چکی ہے۔ تو جناب فضہ کہتی ہیں ارے حبش کے غلاموں، میں تمہاری وہی شہزادی ہوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن محرم یہ چاہتا ہے کہ تمہاری شہزادی کے ہاتھوں پر کوڑے مارے اور تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ تو حبشی غلام اپنی تلواروں کو کھینچ لیتے ہیں، یزید سے کہتے ہیں یزید اگر ہماری قبیلے کی عورت کے اوپر ایک بھی تازیانہ لگا تو ہم اس دربار کو خون میں بھر دیں گے۔ جناب زینب نے جیسے ہی یہ سنا نجف کا رخ کرتی ہے، اے بابا، ارے کنیز کے اتنے ماننے والے، کنیز کے اتنے
حفاظت کر سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ محبان البیت جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ محبان البیت جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد صالح اور سالم عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ محبان البیت جتنے بھی بے روزگار ان کو روزی عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہم کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ ہم کو سچا عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین، ہمارے مرحومین اور وہ مرحومین جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جناب انصار علی اور امینہ جان، ذوالفقار علی، اسرار علی، محبوب سلطانہ، حسن آرا، نصیر حسین، قیصر خان، جہان سلطانہ، مرزا ریاضت حسین، شبیع الحسن، اشرف بانو اور راحت بانو کی روح کو بخش دیں۔ Ya Hussein, Ya Hussein.